السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ملک اس وقت سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی اور فیض حمید کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد 9 مئی واقعات میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ حکومتی وزراء کا دعویٰ ہے کہ فیض حمید جلد بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی نئی بننے والی سیاسی کمیٹی پر بھی کے اندر سے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما علی محمد خان نئی سیاسی کمیٹی پر اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دوسری جانب آج سینئر سیاستدان اور سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے کہا ہے کہ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبریں نہیں۔ محمود مولوی نے سابق گورنر عمران اسماعیل کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ہم نے بڑی بار احتساب کی بات ہوتے دیکھی ہے، تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی طاقتور جنرل کا، آئی ایس آئی کے چیف کا احتساب کیا۔ ہمیں سب سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے، جو جیل سے باہر ہے، وہ قیادت نہ اہل قیادت، نہ ہی وہ سیاسی ہیں، نہ ان کو سیاست آتی ہے۔ احتساب کی لوگ بات کرتے تھے، احتساب کر کے دکھا دیا، فوج کے جنرل کو احتساب کیا، اس سے بڑا تو عہدہ نہیں ہے نا۔ ہم بڑے کلیئر ہو جائیں، اپنے مل کے ہم ایک پالیسی کے اوپر آ جائیں کہ ہمیں پالیسی کیا چاہیے، ہمیں جو ہے کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مشکلات، اندرونی تنازعات اور 9 مئی واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے کے الزامات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور سابق گورنر عمران اسماعیل۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی، اور وہ سزا بھی اس لیے ہوئی کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے۔ آپ بھی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے، کیا آپ اس پہ کچھ ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ کیا فیض حمید صاحب نے کبھی آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، یا کچھ ایسا ہوا، کوئی انسٹرکشنز دی انہوں نے؟ دیکھیں، میری ملاقات رہی جنرل فیض حمید سے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی انہوں نے مجھ سے کسی کام کا کہا، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ ہاں، ہماری حکومتی باتوں کے اوپر کئی بار مشاورت بھی ہوئی اور چیزیں بھی ہوئی، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی ڈائریکٹ انفلوئنس کرنا۔ مجھے اپنی حد تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، تو سر کیا لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جنرل فیض حمید ہماری حکومت بنوانے سے لے کے حکومت چلوانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ کام کر رہے تھے یا وہ ایز این انڈیویجول کر رہے تھے۔ اب یہ ان کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن جنرل فیض حمید کو جو ان کی پاور تھی، جو اورا تھا، جو سارا کچھ تھا، اس میں تو یہ سارے سیاستدان لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، جو بھی وہ سارے ہوتے تھے۔ وہ ظاہر پاور کے ساتھ لوگ ایفیلیٹ اپنے آپ کو کرنا پسند بھی کرتے ہیں، یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ صحیح، تو سر لیکن اب جی جنرل صاحب کی جو سزا ہوئی ہے، وہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی کرپشن کیس کے اندر ہوئی ہے جو کسی سوسائٹی کا تھا۔ سر، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ محترم عمران خان صاحب کے خلاف گواہی بھی دیں گے، شواہد بھی دیں گے۔ آپ نے خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ خان صاحب کے قریبی تھے۔ یہ بھی خان صاحب نے خود ایک دو انٹرویوز میں کہا ہے کہ جی ہم نے تو جب بندے بھی پورے کرنے ہوتے تھے تو ہم انہی لوگوں کو کہتے تھے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اگر یہ خان صاحب کے اتنے قریبی تھے تو ان کے پاس تو بہت سی چیزیں ہوں گی جو خان صاحب کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا اور چیزیں ہوں۔ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے، اور کیا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ ملٹری ٹرائل کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹیمنی خان صاحب کے خلاف ضرور یہ دیں گے، اور ان کے پاس سے کافی ایسی چیزیں نکلیں گی جس سے خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحیح سر، آئی کانٹ سے ریلی کہ وہ اس میں جائیں، یعنی کہ وہ فوجی عدالت میں کیس چلے گا یا سول عدالت میں چلے گا، وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چیزیں نکلیں گی۔ اور جو سیاستدان آج جو بڑے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں نا جنرل فیض حمید سے، جی میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، پولیٹکس کور کرتی ہیں، کس طرح لوگ اپوائنٹمنٹ سیک کرتے تھے، کس طرح لوگ فون پہ بات ہو جائے آ کے بڑے فخر سے بتاتے تھے جی میری ڈائریکٹ بات ہو گئی ہے، میری تو بس بڑی میری بات سنتے ہیں، بڑا میرا تو ریگارڈ ہے ان کے پاس، یہ تو بڑا ہم نے بڑے ایسے دور دیکھے ہیں۔ صحیح سر، ان یور اوپینین فیض حمید صاحب زیادہ گناہ گار تھے، باجوہ صاحب زیادہ گناہ گار تھے، یا سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ اب ڈالا جائے گا؟ کانٹ سے
I really can't say because یہ تو بڑے فیض حمید صاحب جو تھے وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انوالو تھے ہماری حکومت کے اندر. باجوہ صاحب کو میں نے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انوالو نہیں دیکھا, بٹ آئی کانٹ ریئلی سے کہ باجوہ صاحب کے اوپر یہ بات آئے گی کہ نہیں آئے گی. صحیح. سر آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا کہ فیض سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. سر یہ کون سے لوگ ہیں جو فیض سے فیض یاب ہوئے؟ کچھ کو تو ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اب اچھی خبر نہیں ہے. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا, یہ محمود مولوی صاحب کا جملہ تھا, اور جی یہ آپ انہیں سے آپ پوچھیں انہی کہ کے وہ ساتھ تھے کس نا, کو تو کہہ ہم نے رہے کہا ہیں. شاید آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو. نہیں, مجھے نہیں. صحیح. سر آپ نے ایک اور چیز بھی کہی کہ پی ٹی آئی والے نااہل قیادت ہیں اور یہ مطلب یہ کبھی بھی خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ نااہل قیادت اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کرے, یہ آپسی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ روز کوئی نئی کمیٹی بناتے ہیں, اس میں سے اس کو نکال دیا اس کو رکھ لیا. ڈونٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو پرانے لوگوں کی ضرورت ہے, جس میں آپ ہیں, جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, جس میں مولوی صاحب ہیں, کیا آپ لوگ مل کے خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ باہر رہ کے بھی کر رہے ہیں, اور یہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے, اور باقی لوگوں نے بھی کرنا ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا ہے. صحیح. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی میں جو اس وقت اندر جو قیادت موجود ہے, جس میں اسد قیصر ہے, عاطف خان ہے, جنید اکبر ہے, یا اور وہ لوگ جو دیگر لوگ جو پارٹی کو ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں, جو پارٹی کے نظریے کو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں ورکرز کون ہیں, ہمارے ورکرز سے ملیں. یہ جو آئے ہیں یہ تو کرائے کی لیڈرشپ ہے, نہ ان کو کوئی لو لاس ہے پی ٹی آئی سے, نہ ان کا کوئی لو لاس کسی اور سے ہے. ان کی تو دکانیں چل رہی ہیں, وہ کوئی مشہوری کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی کس کے لیے کام کر رہا ہے. وہ جاتے ہیں خان صاحب سے شکایتیں لگاتے ہیں, جی وہ اس نے یہ کہہ دیا, اور وہ بتائیں جا کے کہہ رہے جی این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کر لیا, جس نے کورس اٹینڈ کر لیا وہ غدار ہو گیا. بھائی خدا کے واسطے کیسے آپ یہ الزام, یہ دیکھیں نا بچکانہ باتیں. کیا ان چیزوں سے عمران خان کی رہائی کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ کیا ان چیزوں سے کسی تحریک کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے مستقبل کا کوئی تعلق واسطہ ہے؟ عجیب کمال کی بات کر رہے ہیں. صحیح. سر جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, فواد چودھری صاحب بھی ساتھ تھے, تو اس کے بعد ایک امپریشن آیا تھا کہ شاید آپ لوگ مل کے خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, لیکن پھر بالکل خاموشی ہو گئی. دیکھیں ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح شاہ محمود سے ملاقات کے بعد ہماری عمران خان تک رسائی ہو جائے اور ہم ان کو ایک پیغام دے سکیں کہ ٹیمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے, لیٹس سٹ آن اے ٹیبل اینڈ اسٹارٹ نیگوشیٹنگ. لیکن وہاں سے کوئی ٹیمپریچر نیچے لانے والی کوئی بات آج تک ہوئی نہیں ہے. جو لاسٹ ٹویٹ بھی خان صاحب کی آئی تھی دیٹ واز ناٹ ٹیکن ویری ویل, اور اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ اندر ریکارڈنگ میں اور بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ٹویٹ پہ تو نہیں تھی لیکن اندر تھی. تو وہ ایک جو ہیٹریڈ والا جو معاملہ ہے نا وہ تھم نہیں رہا کسی طرح بھی. اگر جب تک یہ رکے گا نہیں تب تک کوئی بات آگے مثبت طریقے سے بڑھ نہیں سکے گی. صحیح. سر اگر اوور آل سیاسی درجہ حرارت کی بات کروں تو حکومت تو لگ رہا ہے کہ 5 سال پورے کرے گی, پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن ہوا ہوا ہے, ٹرمپ صاحب بھی ہماری تعریفیں کر رہے ہیں, فوج نے جنگ بھی جیت لی ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا, یا حکومت کو لگے گا کہ جی پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں, عدالتی کارروائیاں بھی بند ہو گئی ہیں, پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, خان صاحب کو شفٹ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے, تو کوئی پریشر تو پی ٹی آئی بلڈ نہیں کر پا رہی, تو سیاسی درجہ حرارت کس طرح سے نیچے آئے گا یا کچھ ٹھیک ہوگا؟ پی ٹی آئی نے حکومت پہ کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا, زیرو پریشر. نہ وہ ان کو بجٹ کے اوپر کوئی پرابلم ہوئی ہے پاس کرانے میں, نہ ان کو اور کوئی چیز کا اندر ایشو آتا ہے. اپوزیشن کا کردار جو پی ٹی آئی کو ادا کرنا تھا پی ٹی آئی کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. پی ٹی آئی کوئی ایسا پریشر بلڈ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ حکومت عمران خان سے بات کرے. ان کی یعنی ریلیز عمران خان سے لے کے وہ عمران خان سے ملاقات کراؤ تک تو آگے ہیں. اب پتہ نہیں اس کے بعد کہاں تک جائیں گے وہ. تو یہ تو ایوری ڈے پی ٹی آئی نیچے سلپ ہوتی جا رہی ہے. کوئی ان کا ابھی بھی کوئی وے فارورڈ لائے, ہمیں کوئی چیز مجھے بتا دیں واٹ از نیکسٹ, واٹ از پی ٹی آئی ایمنگ ٹورڈ, کہ آگے کرنا کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. سر اسی لیے تو آپ لوگوں سے ہماری نظریں آپ لوگوں کی طرف ہیں کہ شاید پرانے جو لوگ ہیں, جو خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں, وہ کوئی صورتحال نکال لیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. موجودہ قیادت سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا. اب سر جو یہ قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 20 اور 21 دسمبر کو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حکومت پہ پریشر بلڈ کر پائے گی, یا خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی, یا کوئی بات چیت ہو سکے گی؟ دیکھیں نا, میں آپ سے اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی پریشر بلڈ کر سکے یا وہ کوئی لائے عمل دے سکے. جب لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے تو وہ آگے کیا چیز کر سکے گی. تو ان کے 12 ہم نے چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, یا
کسی بے وقوفی کی نظر ہوتے دیکھی ہیں. صحیح. سو آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ اگر وہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کوئی عقل و فہم کی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ کرے کوئی راستہ ملے. صحیح. سر ان یور اوپینین ادر دین پالیٹکس کہ اس وقت ملک میں کرپشن جو ہے وہ بہت ہے، آئی ایم ایف بھی بار بار کرپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی اور پاکستان کس طرح سے ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے؟ دیکھیں کرپشن تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اب وہ بے انتہا بڑھ گئی. جو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق جو کرپشن کے فگرز آئے فگرز آر مائنڈ باگلنگ. $20 بلین، پاکستان تو $1 بلین کے لیے اپنی پالیسی چینج کر لیتا ہے آئی ایم ایف سے قرضے کے لیے. $20 بلین کرپشن کی نظر ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کون لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں؟ یہی موجودہ حکومت، یہی پیپلز پارٹی، یہی پی ایم ایل این، یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے پیسے اڑائے اور خراب کیا پاکستان کا نام. تو ان احتساب جو شروع ہوا ہے نا، مجھے امید یہ ہے کہ یہ احتساب یہاں رکے گا نہیں، بلکہ یہ ہر اس کرپٹ آدمی کے پیچھے جائے گا جو چاہے جوڈیشری سے تعلق رکھے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، یا وہ کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہو. صحیح. سر وہ بیوروکریٹ آج ہو. آپ نے کہا کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی یا اکٹھے سب کچھ کرنا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھیں گی؟ کیونکہ آن ریکارڈ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. پی ٹی آئی نے تو اپنا ایک اسٹرانگ سٹینس رکھا ہوا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، بات وہاں کرنی ہے جہاں پہ ہوگی. یہ سب کس طرح سے اکٹھے بیٹھیں گے؟ اور یہ ایک ہم کہہ لیں کہ کوئی ایک خواب ہے، یہ خواب کس طرح سے پورا ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں اور ملک کے لیے کوئی بہتری ہو؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی یہ ضرورت ہے. تو پی ٹی آئی کو نہ کوئی انہوں نے وہ اپوزیشن الائنس بنا سکے، نہ وہ کوئی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے میں کامیاب ہوئے، اکیلے ہو گئے ہیں. دے آر آل الون. سو یہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کہ اس اکیل کو ختم کرنے کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت شروع کریں اور ان کے ساتھ جائیں، بیٹھیں، بات کریں. سر بات چیت کون کرے گا؟ آپس میں لڑنے والی کی عادت بات چیت کرے گی کسی کے ساتھ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب تک تو وہ بالکل ہی ناکام نظر آئے ہیں. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ کامیاب ہو تاکہ کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. فیض حمید کو تو سزا ہو چکی ہے، لیکن فیض حمید کے خلاف آنے والا یہ فیصلہ کیسے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ کرنے جا رہا ہے، اس سب پر اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء اور نصر اللہ ملک. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. نصر اللہ ملک صاحب، پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ فیض حمید کو سزا تو ہوئی ہے اور الزام بھی یہ ہے کہ سیاسی مداخلت وہ کرتے رہے ہیں. یہ مداخلت تو وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سزا ان کو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں فیض حمید صاحب کے کیس کو ذرا مختلف انداز سے دیکھیں گی. فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے وہ صرف سیاسی مداخلت کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ چونکہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ان کے سزا کے حوالے سے ہم صرف اسی کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ان کی ساری تحقیقات ہوتی رہی، جو شواہد ان کے سامنے رکھے گئے اور جو معاملات فیض حمید صاحب نے جس طریقے سے بطور سروس میں ہوتے ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی جس طریقے سے معاملات کو چلایا، وہ فیض حمید صاحب کے جو ہے کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا. اب ماضی میں بھی یہ اعتراضات تو ہوتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہوتی رہی. کئی بار اس پہ بات بھی کی جاتی ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ اس پہ بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ خود انوالو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو انوالو کرتے ہیں اور بعد میں پھر گلش پہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج تک تقریباً آپ کی جو بڑی بڑی لیڈرشپ ہے ساری کہیں نہ کہیں مستفید ہوتی رہی ہے، افواج پاکستان کے کندھے پہ چڑھ کے وہ اقتدار میں آتے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ فیض حمید صاحب نے وہ آخر کون سا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو ہے سزا بھی ہوئی اور مشکلات کا شکار بھی ہوئے ہیں. فیض حمید صاحب نے پہلی بات تو یہ کی کہ ود ان انسٹیٹیوشن، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جب انہیں کور کمانڈر پشاور لگایا جا رہا تھا تو اس وقت کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے ہی چیف کے حوالے سے ایک محاذ رائی کا آغاز کر دیا تھا. پھر جس وقت وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جب وہ مختلف سیاسی انوالومنٹ میں موجود رہے اور اس کے نتیجے میں جو جا کے 9 مئی کے واقعات ہوئے، یا جب موجودہ جو فیلڈ مارشل سعید آصم منیر صاحب ہیں ان کی تعیناتی کا مسئلہ تھا، جب انہیں آرمی چیف لگایا جا رہا تھا، اس وقت بھی راولپنڈی GH2 کے باہر جو جانے کا پلان بنایا عمران خان صاحب نے، اس میں ان کے اوپر الزامات لگے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جو ہے معاونت کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں فیض حمید صاحب کی جو سیاسی مداخلت ہے وہ ادارے کے اندر زیادہ اس کے اثرات کو جو ہے سختی سے دیکھا گیا ہے.
صرف سیاسی مداخلت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. یہ تو بڑی اوپن کیس تھا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں قومی اسمبلی کے اراکین پورے کرنے کے لیے ISI کی مدد چاہیے ہوتی تھی, بالکل کہا تھا. ہمارے بجٹ منظور کروانے کے لیے ISI ہمارا ساتھ دیتی تھی. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ معاملہ تھا. لیکن جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہو, فوج کی کمانڈ چینج ہو رہی ہو, فوج کے سپر سالار کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہوں, تو اس وقت کوئی سرونگ آفیسر یا ریٹائرڈ آفیسر کسی ایسی سازش کا شکار ہو جائے کہ وہ اپنی ایفیلیشن کی بنیاد پہ یا پولیٹیکل موٹیوز کی بنیاد پہ پورے ادارے کے اندر یا ادارے کے کچھ افسران کو اس کام میں لگانے کی کوشش کرے, تو وہ شاید فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اور آج بھی فوج یہ سمجھتی ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن اگر کوئی درار ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بہرحال جو ہے وہ سزا دی جائے گی, یا اس کو کم از کم گرفت میں لایا جائے گا, تاکہ کوئی ایسی کاوش کامیاب نہ ہو سکے جس سے فوج کا ایک چین آف کمانڈ ہے, یا فوج کی جو ایک پراپر اس کی جو فوج کے اندر جو اتحاد ہے, یا فوج کا جو اپنے سپر سالار کے اوپر یقین اور کمانڈ ہے, اس کو کہیں نہ ٹھیس نہ پہنچائے. صحیح سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر ضیاء صاحب بتائیے گا کہ جو ان کی انوالومنٹ تھی سیاست کے اندر, اور جس طرح کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی فیض سے فیض یاب ہو رہی ہے, اب پی ٹی آئی کا اگر ایک ریئیکشن یا رسپانس دیکھا جائے تو کسی نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی فیض صاحب کے حق میں, یا چلیں کسی نے کوئی تھوڑا بہت افسوس ہی کیا ہوتا, کیونکہ خان صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو فیض صاحب ان کو پرووائڈ کرتے تھے, یا کچھ بھی کام ہوتا تھا تو فیض صاحب ان کی ایک پراپر جس کو کہتے ہیں فیض یاب ہونا وہ کیا جاتا تھا. ناؤ ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ ایک تو میرے دو سوال ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فیض صاحب اگر عمران خان صاحب کے اتنے قریب تھے تو کیا وہ خان صاحب کے خلاف گواہی اور شواہد پیش کریں گے؟ یہ جو نصر اللہ ملک صاحب نے گفتگو کی نا, یہ بڑی اہم ہے, اور اس میں اہمیت اس بات کی ہے کہ سزا جو ہے اس بات پہ نہیں ملی کہ آپ سیاست میں حصہ لے رہے تھے. ماشاءاللہ اس ملک میں تو ہائبرڈ نظام حکومت اب بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو فوج ہے, فوج پاکستان جو ہے وہ سہارا دے رہی ہیں اس جو سیاسی ڈسپنسیشن ہے, جس وقت حکومت ہے اس کو سہارا دینی, اس کے لیے مطلب ہے فیسیلیٹیٹ کریں چیزوں کو. تو جو جرم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیاست کی, جرم یہ ہوا کہ آپ نے ادارے کے مرضی کے خلاف سیاست کی. مطلب ہے کہ آپ جو انہوں نے بات کی کہ ادارے میں تقسیم, ادارے کے اندر جو ہے دو رائے کا پیدا کرنا یا اپنے ذاتی مفادات کو آگے بڑھانا, وہ ایک جو ہے وہ غلط, وہ ایک جو ان کے لیے گلے کا پھندا بن گیا ہے, یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت بن گئی, پریسیڈنس سیٹ ہو گیا ہے جو اس وقت افسران ہیں ان کے لیے بھی, آنے والوں کے لیے بھی, کہ جناب احتساب کہاں پر ہو سکتا ہے. اگر آپ ادارے کی مرضی سے ریاست کے مفاد میں چیزیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے لیے گنجائش ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں آگے بھی ہوتی رہے گی. ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اس ملک کے اندر, تو اس میں تو کوئی ہمیں اب کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے. فوج کی انوالومنٹ 16 آنے ہیں. اب آتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی خاموشی, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. بات یہ کہ پی ٹی آئی کا جو موقف رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اور کیونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, وہ کسی کو سزا دیں کسی کو جزا دیں, ان کی بات ہے. تو انہوں نے, میں نے بھی سوال کیا تھا جو آپ مجھ سے کر رہی ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا اور وہ اس چیز کے اندر نہیں آنا چاہتے. تو یہ ان کا بالکل دوسری بات ہے. تیسرا جو آپ کا آخری سوال تھا, جو دوسرا تھا, آپ کو معاف کیجیے گا, اس کو ذرا سا آپ ایک لائن میں دہرا دیں تو میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. سر دوسرا سوال تو میرا سر یہی تھا نا کہ کیا اب یہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی اور شواہد پیش کریں گے؟ اگر یہ ان کے اتنے کلوز تھے تو کیا یہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ دیکھیے اس چیز کی اہمیت مطلب ہے, ایک تو ہمیں خود سوال کرنا چاہیے, حکومت کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کا بنیادی تضاد یا پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. کیا پاکستان کا بنیادی تضاد یا مسئلہ عمران خان ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے, ان کو بالکل آپ آگے تک پرسو کریں. دیوار سے لگایا ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی کو, آپ دیوار میں چن دیں لے جا کر, ٹھیک ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں. پاکستان کے مسائل یہ کہ یہاں کی معیشت نہیں چل رہی ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں, پاکستان میں سیاسی ایک محاذ آرائی ہے, انتشار ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. وہ کیسے کم ہوگی؟ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. ادارے نے تو اپنا کام کر دیا, فوج میں یہی ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ اگر ادارے کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو ہوگا. اگر آپ عمران خان کو اس چیز سے جوڑیں گے, اس سے بھی پھر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ فوج جیسے ادارے میں جو ہے یہ ان اکاؤنٹڈ چیز کیسے ہو گئی, ٹھیک ہے نا. کیا جو ان کے اوپر سپیریئر تھے فیض حمید صاحب کے, ان کے جو اور ان کے ساتھ جو تھے, ان کو کیا ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا؟ تو یہ بے خبری بھی ایک سوالیہ نشان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو جتنا جلد جو ہے ختم کر دیا جائے اس معاملے کو, بجائے اس کے کہ آپ جتنا, کیونکہ جب آپ فیض حمید کے کردار پہ بات کرتے ہیں, ان کی غلطیوں پہ بات کرتے ہیں, ان کے جرائم پہ بات کرتے ہیں, تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فوج کے جو ایک ڈسٹرکٹ ڈسپلن ہے, اس کا جو چیک اینڈ بیلنسز ہے, وہ بھی کوشچن مارک آ جاتا ہے. بے شک لوگ ابھی اس پہ اتنی بات نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی آ جائے گا.
تو اس چیز کو جتنا جلدی لپیٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وہ پاکستان کے مفاد میں، کیونکہ دشمن بھی پھر دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہے گا جی ایک آدمی وہ لوز کینن لائک فیض حمید صاحب جو اس کے اطراف ادارہ کر رہا ہے، وہ اتنے عام عہدے پہ چلا کیسے گیا؟ وہ آدمی میجر جنرل کیسے بن گیا؟ وہ آدمی بریگیڈیئر کیسے بن گیا؟ وہ آدمی کرنل کیسے بن گیا؟ یہ چیزیں تو اسپاٹ ہوتی ہیں نا فوج کے اندر، وہ آپ کو پورا دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا آپ کا بینٹ آف مائنڈ ہے، آپ کا سائیکولوجی کا انالیسس ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی چیزوں پہ نظر رکھی جاتی ہے، آپ کی نشست برخاست، آپ کے ایمبیشن، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آدمی جتنی گڑبڑ تھی اس عہدے تک کیسے پہنچ؟ یہی سوال میں نصر اللہ ملک صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ نصر اللہ ملک صاحب یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جس کی کریڈیبلٹی ہی نہیں تھی وہ اتنے اہم عہدے پہ کیسے چلا گیا، اور اس کے بعد یہ کہ کیا یہ مداخلت کا سلسلہ اس سزا کے بعد رک جائے گا یا یہ مداخلت جاری رہے گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلے جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ فوج کے اس اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جانا یقینی بات ہے، وہ اپنے جو فوج کا ایک طریقہ کار ہے اس کی بنیاد پر ہی فیض حمید صاحب لیفٹنٹ جنرل بنے تھے۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اسٹاف کالج نہ کیا ہو یا انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ جو ان کے امور ہو ان کی انجام دہی نہ کی ہو اور ان کی پروموشن ہو جائے۔ سوال تو یہ نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کتنے جو ہے کیپیبل تھے یا نہیں تھے، کیا فیض حمید صاحب پروفیشنل تھے یا نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو جب پشاور بھیجا جا رہا تھا کور کمانڈر پشاور بنا کے، تو اس وقت فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ایک گٹھ جوڑ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر فیض حمید صاحب کو اگر منع کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی ایسی پولیٹیکل گیم میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے آرمی چیف کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ رکھ کے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات بڑھا رہے تھے تو فوج کے لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ فوج ایک ڈسپلن کے اندر کام کرتی ہے، آرمی چیف فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے اسی کو لے کے فوج چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو فوج کے لیے سب سے بڑا جو آج بھی جس پہ بات بھی کی جاتی ہے 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ کیوں نہیں فوج بھول پا رہی یا کیوں نہیں اس میں سے آگے بڑھا جا رہا، اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ تنقید ہوتی رہی فوج کے اوپر کہ فوج مداخلت کرتی ہے یا فوج سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی الائنمنٹ رہتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کچھ فوج کے افسران ہوں اور کچھ پولیٹیکل لوگ ہوں وہ مل کے اپنے ہی فوج کے دفاتر کے اوپر یا کینٹ کی حدود کے اندر جا کے یا جی ایچ کیو کے سامنے جا پہنچے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے یا کسی ایک شخص کی رہائی کے لیے فوج پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہوا، جنرل فیض یا عمران خان؟ میں وہی عرض کرتا ہوں، دیکھیں ماسٹر مائنڈ کا تعین کرنا تو اداروں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے یا عدالتوں کا کام ہے، لیکن کیا اس میں کوئی دوسری رائے موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو ایک ذہن سازی کی پوری قوم کی نوجوانوں کو یہ کہا کہ فوج کے خلاف انہیں نکلنا ہے، اور ہر وقت تمام تقاریر آپ کے سامنے ہیں، سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں، تقاریر جس طریقے سے لبرٹی چوک میں پکارا جا رہا تھا کہ آج ہم کینٹ کی وہ ساری ریڈ لائن عبور کر جائیں گے اور ہم وہاں جائیں گے، کینٹ میں ہم گھس کر دکھائیں گے، اور پھر کینٹ فتح کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ پھر آپ کے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہوتے ہیں حساس ترین ادارے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر بڑے حساس ہوتے ہیں، وہاں بڑا ریکارڈ ہوتا ہے، اگر آپ ملتان میں، فیصل آباد میں، پشاور میں ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت جو ہے فوج کے اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، اور یہ فوج کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اب 9 مئی پہ بے شک جو ہے پی ٹی آئی کبھی ویڈیو کی بات کرتی ہے، کبھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کرتی ہے، لیکن یہ سارے بیانات بھی آپ کے سامنے۔ میں عمران خان صاحب کا بیان بھی دوہرا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے لوگ وہاں نہ جاتے تو کہاں جاتے۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا ہمارے اپنے لوگ تھے، وہ غلطی سے وہاں چلے گئے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی سمجھتی رہی ہے اور آج بھی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی اس فوج کے خلاف مہم چلا کے، آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے، سپہ سالار کے خلاف ٹویٹس کر کے فوج کو دباؤ میں لا کے کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ ہیڈ آن پہ ہیں، یعنی آپ مذاکرات بھی چاہتے ہیں لیکن روزانہ ان کے خلاف آپ ٹی وی مہم بھی چلاتے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ پہلے اپیل بھی کرتے رہے کہ ہم سے بات کی جائے، ہم سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن آپ کا ٹویٹر خاموش ہی نہیں ہوتا۔ آپ ہر وقت سپہ سالار کے خلاف، ہر وقت آرمی چیف کے خلاف، فوج کی انسٹیٹیوشن کے خلاف آپ کے ٹویٹ پورا بھرا ہوتا ہے۔ کبھی آپ 71 کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ افغان مہاجرین کے حوالے سے ریاست کی پالیسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں آپ اپنے روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بھی عمران خان صاحب کے یا ان لوگوں کے، آپ دیکھیے نا 9 مئی میں کیا ہوا، کتنے سینئر آفیسر، کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے 7 جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی؟
یعنی فوج نے اپنے اندر اس وقت بھی صفائی کی، اور آج بھی فوج یہ سمجھتی ہے کہ چین آف کمانڈ کو جو نہیں مانے گا یا فوج کے اندر سے کوئی اس قسم کی چیز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور فیض حمید صاحب اس کی ایک بڑی مثال ہے. صحیح. میں عامر صاحب آپ کا اس پہ تجزیہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہائیبرڈ نظام کی بات تو خواجہ صاحب ابھی بھی کرتے ہیں، یہ جو سسٹم ایک کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس کو مداخلت تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فوج کے کردار کے خلاف ہیں سیاست میں. اب پاکستان کی سیاست کی کچھ معروضی حقائق ہیں. اس میں حقیقت یہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. وہ مطلب ہے ڈائنسٹک پولیٹکس ہے وہاں پر. وہ ایک مطلب ہے ایک طرح کے فین کلبز ہیں کسی خاندان کا، کسی فرد کا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھ لو اس میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے. اس میں مطلب ہے زرداری خاندان ہے، اس میں شریف خاندان ہے، اور پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. ہماری سویلین انسٹیٹیوشن بہت کمزور ہیں. تو ایک فوج میں ایک خیال پایا جاتا ہے، اور بہت سارے سویلین میں بھی خیال پایا جاتا ہے کہ پاکستان جس کی فلاڈ ڈیموکریسی ہے، ہماری یہاں جمہوری روایتیں مضبوط نہیں ہیں، جمہوری ادارے انتہائی کمزور ہیں، اس میں فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے ان کو سہارا دے. اور کیونکہ سیاستدانوں پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جاتا بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو جو کلیدی معاملات ہیں، پہلے صرف فورن پالیسی ہوا کرتا تھا، معیشت کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ فوج جو ہے نظر رکھ رہی ہے. ان معاملات میں فوج جو ہے سپروائز کر رہی ہے چیزوں کو. اب یہ حقیقت ہے. اس کے اوپر میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مخالفت کریں، ہو سکتا ہے کہ میں حمایت کروں، یا الٹے ہو سکتے ہیں کہ میں مخالفت کروں آپ حمایت کریں. لیکن یہ حقیقت ہے سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب جو زیادہ اب اہم بات آتی ہے کہ جی یہ معاملات کس طرف جائیں گے آگے جا کے. پھر میں کہوں گا کہ ہمیں سیاست میں توازن کی ضرورت ہے، ہمیں سیاست میں اعتدال کی ضرورت ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کی میرے خیال میں کوئی بھی جو محب وطن پاکستانی ہے اس کی حمایت یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا. وہ مونیومنٹل جس نے بھی یہ پلاننگ کی تھی اس کی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں عمران خان کی نادانی تھی اگر وہ اس میں ملوث ہیں. اگر ملوث ہیں وہ نادانی یا ان کی غلطی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو سیاسی جو ان کے ہدف تھے اگر اس کی طرف رخ رکھتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے. لیکن عمران خان نے جو ایکٹ کیا جب ان کی حکومت گئی تو جلٹڈ لور کی طرح انہوں نے ایکٹ کیا. انہوں نے لگا کہ یار میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا. اور صرف وہی نہیں تھے، بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی تھے، جیسے ارشد شریف کی میں نام لوں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا. کیونکہ ہمیشہ ایک نیریٹو 1999 سے میں دیکھ رہا تھا مشرف صاحب کے دور سے، جس میں کہا جاتا تھا کہ جی 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ملک کے مسائل کی ذمہ دار ہیں، 2 خاندان ذمہ دار ہیں. اور یہ تسلسل کے ساتھ ہماری ایک چیز چل رہی تھی. اور اس پہ چاہے ہماری ڈیموکریسی آ بھی گئی تھی تو فوج نے اپنا ڈسٹینس رکھ کے کیا تھا. اب لوگوں کو محسوس ہوا، غلط کیا صحیح، پرسپشن کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں لگا کہ جی جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ جی یہ لوگ بدعنوان ہیں، مبینہ طور پہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، مبینہ طور پہ جناب یہ بھارت نواز ہیں، سیکورٹی رسک ہے. کس کو نہیں کہا گیا تھا؟ پیپلز پارٹی بھی سیکورٹی رسک تھی، نون لیگ بھی تھی ایک زمانے میں. تو ایک دم ان کو گلے لگا لیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ رد عمل آیا، اور رد عمل عمران خان سے محبت سے زیادہ وہ ان جماعتوں کی مخالفت میں تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں جم گئی ہے. کہتے ہیں نا ایک بند گلی میں آ گئی ہے، اس کو توڑنا ہے. اس کو توڑنے کا طریقہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک باری اس کی ہے، ایک باری اس کی ہے، ایک باری اس کی ہے؟ نہیں، وہ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی کہ ایک تو ہمیں ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہنا، غدار کہنا بند کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو کہا، لوگوں نے بعد میں دیکھا بھائی نہیں وہ ایسے نہیں تھے، نون لیگ بھی نہیں تھی. تو آج جب نون لیگ کے وزیر کہتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو مجھے ہنسی آتی ہے. کل وہ اسی راہ گزر سے گزرے تھے. ان کا لیڈر جب وہ جہاز اخوا کیس ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی تھی کہ بھائی بھارت میں لینڈ کروا رہے آرمی چیف کا طیارہ، اس سے بڑا کوئی مطلب جرم ہو نہیں سکتا تھا. اور یہی انٹینسٹی ہوتی تھی جو 9 مئی پر ہے، جو آج ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سیاست میں توازن لے کر آئیں. کچھ حقیقت ہے ہماری سیاست کی. اگر لوگ کہیں گے جی ہم آئندہ جو ہے فوج کو متنازع نہیں بنائیں گے، فوج کا جو کردار ہے وہ ایک توازن کے ساتھ چلے گا، اس میں ایک دوسرے کو غدار نہیں کہیں گے، ہم دیوار میں چنوانے کی بات نہیں کریں گے، تو پاکستان آگے بڑھے گا، قوم بن کے رہیں گے. پاکستان کی سیاسی اور معاشی مشکلات کے دوران جب ہر طرف ایک گھٹن زدہ ماحول ہے، اس وقت ملک کی معاشی صورتحال اور انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں بہتری کا اشارہ دیتی ایک خبر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہی ہے. پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی 2 بڑی ایکسچینج کو NOC جاری کر دیا ہے. اس اقدام کے بعد پاکستان میں ورچوئل ایسٹس کے حوالے سے ریگولیشنز میں مدد ملے گی.
کرپٹو کرنسی اپنانے کا فیصلہ کتنا اہم ہے اور اس کا ہماری معیشت پر کیا اثر مرتب ہوگا، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرپٹو ایکسپرٹ عبدالرافع۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو پاکستانی لے مین ہے، یا میں اپنی ہی بات کروں تو مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، اور ابھی تک یہ انلیگل تھی، اب اس کو لیگل کیا جا رہا ہے، اس کو این او سی بھی دیا جا رہا ہے۔ تھوڑا اس پہ بریف کیجئے گا تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ جان سکیں کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا، اور اب این او سی آنے کے بعد اس سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، کرپٹو کرنسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جہاں لیمن کی بات کرتے ہیں، اس وقت پاکستان میں 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں کرپٹوز کے بائنینس پہ۔ یہ ڈیٹا بائنینس نے ریسنٹلی شیئر کیا ہے۔ تو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو میرے خیال سے ایک بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے، کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک ٹیکس بریکٹ میں کس طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ تھرو ریگولیشن ہم ایک فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں، اور کس طریقے سے ہم میک شور کریں کہ جی اکنامک ایکٹیویٹی لوکلی کریٹ ہو اور لوکل جاب کریشن ہو۔ یہ ایک ریولوشنری فائنینشیل ٹیکنالوجی۔ ہمیں اس کو صرف اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی ہمارے پاس بٹ کوائن اور ایتھیریم ٹریڈ کرنے کا طریقہ آ گیا، وہ تو ابھی بھی ہے، وہ تو آج کی ڈیٹ میں بھی پاکستان میں لوگ کرپٹو بے تحاشا تعداد میں یوز کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کرپٹو ہے کیا۔ یہ جو این او سی کا کام کیا ہے، یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے ٹورڈز دا فل فلیج ریگولیٹڈ لوکلی امبیڈڈ ایکسچینجز، جس کے تھرو پھر آپ یہ سمجھیں کہ انویسٹر پروٹیکشن، انویسٹر ایجوکیشن، بزنس کریشن، صحیح اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیکس انہینسمنٹ اینڈ فلائٹ کنٹرول کو روکا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے یہ جو مجھے بتایا کہ 1.5 سے 2 کروڑ اکاؤنٹس اس کے آلریڈی تھے، لیگل تو یہ اب ہو رہے ہیں، این او سیز کو اب مل رہی ہے، تو مطلب وہ جو اکاؤنٹس تھے کیا وہ انلیگل تھے یا ان کی کوئی لیگیلٹی تھی؟ دیکھیں، انلیگل تو نہیں کہہ سکتے ہم، یہ تو اسی طریقے سے ہے نا جی، دیکھیں کہ وہ ایک binance.com کی یا KuCoin.com کسی بھی ایکسچینج کی ایک سروس گلوبلی ہے، جیسے دنیا بھر کے فوریکس اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ کیا وہ باری باری پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو لیگل کرواتے؟ نہیں کرواتے۔ وہ گلوبل سروسز ہیں، وہ گلوبل کسٹمرز آن بورڈ کرتی ہیں، اور لوگ انہی کے ساتھ جا کے ڈائریکٹلی آن لائن اکاؤنٹس بناتے ہیں، آن لائن ٹریڈ کرتے ہیں۔ صحیح تو انلیگل کہنا ایک تھوڑا سا زیادتی ہوگی، بٹ ہاں ہم اس کو ایکسیپٹ ریگولیٹ نہیں کرتے تھے، تو وہ ایک کوریج سے باہر تھا۔ بٹ اب یہ ہو گیا، جیسا میں نے ایکسپلین کیا، کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو کوریج میں لے آتے ہو تو پھر وہ ایکسچینجز لائبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کی ریگولیشنز کے حساب سے فالو کر کے انویسٹرز کو پروٹیکٹ بھی کریں اور انویسٹرز کے پیسے کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ اچھا سر، ایک ہیر سے چیزیں میں نے سنی ہوئی تھی کہ کرپٹو جو ہے یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی ہمیں نالج نہیں ہوتی، اس کی ازمپشنز بہت ہوتی ہیں، بہت سے ٹیبوز اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ جی کیا واقعی ایسی بات ہے کہ کرپٹو سے کبھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا تھا یا صرف یہ پروپیگنڈاز تھے؟ جی جی، میں بالکل پروپاگینڈا نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں بھی پیسے ہوں گے اور چینلز ہوں گے وہاں تو کیا بغیر کرپٹو کے منی لانڈرنگ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، بینکنگ چینلز کے تھرو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک صحیح یوز کیس اور ایک غلط یوز کیس ہوتا ہے۔ ایسے تو بینکس کے تھرو ٹیررسٹ فائنینسنگ، منی لانڈرنگ کیا نہیں ہوا ہے پاکستان سے، کیا دنیا بھر میں ہوا ہے، سال کے اربوں ڈالر کے فائنز لگتے ہیں بینکس پہ، اس وجہ سے کیونکہ ان میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا جی ہم ساری بینکس بند کر دیں؟ نہیں، ہم صحیح بہتر ریگولیشن لاتے ہیں اور بہتر یوز کیسز ڈیفائن کرتے ہیں اس کے۔ کرپٹو کا بھی سیم ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ صحیح ریگولیشن کا ایڈوانٹیج ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر پاتے ہیں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے یا کوئی ایسی چیز انٹروڈیوسڈ ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں آ کے پرابلمس بھی آتے ہیں، لا بھی اس میں اٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کرائم بھی ہوتا ہے۔ یہ سائبر کرائم کے انڈر آئے گا یا اس کے لیے کوئی نئے لاز بنیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو لا میکرز بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے انڈر میں آئے گا، بٹ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پیوارا کی جو باڈی ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، کہ جو پیوارا کی باڈی ہے وہ آپ کو کافی ایک اچھا اسٹارٹنگ فریم ورک دیتی ہے کہ یہ مور آف اے فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے۔ تو سائبر کرائم کسی فائنینشیل انسٹرومنٹ میں بھی ہوگا تو وہ ایک خاص طریقے سے اس پہ لا اپلائی ہوگا جو آج کے فائنینشیل انسٹرومنٹ میں اپلائی ہو رہا ہے۔ صحیح الٹیمیٹلی تو یہ ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی قسم کا کرائم ہو۔ صحیح۔ اور یہ جو ورچوئل ایسیٹس ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی میں کس طرح سے ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کتنا خوش آئند ہے پاکستانیوں کے لیے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بڑی سمپل اگزامپل دوں۔ آج سے 10 سال پہلے پہلی دفعہ جب اے آئی پہ کام ہونا اسٹارٹ ہوا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اے آئی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے اے آئی میں پیسے انویسٹ کیے بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں۔ آج آپ دیکھیں انڈیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں ایک گولڈن اپارچونٹی ملی ہے بلاک چین اسپیس کے اندر، وچ از کالڈ فائنینس 2.0 ان دا ورلڈ۔ انڈیا ابھی ہم سے پیچھے ہے،
میں آپ سے یہ بات کو انڈیا ہم سے بہت پیچھے ہے اور پہلی دفعہ ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم ریگولیشن کریں دنیا کے لیڈرز جو سی زی صاحب ہیں یہ جو بائنانس کے جو مالک ہیں ہی از لائک ایلن مسک آف بلاک چین وہ خود 2 دفعہ پاکستان آ چکے ہیں مطلب وہ اس مارکیٹ میں پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اب اگر اس طرح کے لوگ پاکستان میں پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں یہاں کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ امیجن کریں اف وی پک دس اپارچونیٹی رائٹلی یہ کتنا بڑا ایک ایف ڈی آئی کا فلو ہو سکتا ہے پلس آپ برین ڈرین کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں کہ آپ کے نوجوان کو ملک سے باہر نہیں جانا پڑتا اپنی سروسز دینے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے وہ یہیں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے ایکسپورٹس کر سکتا ہے ہر بالکل. اینگل سے اس کا آپ کے پاس ایڈوانٹیج آتا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل ایبسولوٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے خیال سے تو جی پیواڑا نے اور بلال صاحب نے بڑا اچھا کام کیا مبارکباد کے مستحق ہوں میں اور جی دیکھیں اب میں کیونکہ خود اس انڈسٹری سے میرا پچھلے 10-11 سال سے تعلق ہے میں دنیا بھر میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ ہم وی ور نو ویئر بٹ واٹ ہیز ہیپنڈ ان لاسٹ 1 year وی آر ایوری ویئر ناؤ ماشاءاللہ. بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.